حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اور تم اللہ کے لیے حج کرو، من استطاع الیہ سبیلا، اگر تم استطاعت رکھتے ہو۔ حج ارکان اسلام میں 5واں رکن ہے، سب سے بڑا۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں، پہلا کلمہ، دوسری نماز، تیسرا روزہ، چوتھی زکوٰۃ اور 5واں حج۔ یہ لازم میں اس کی بھی ترتیب اس لیے ہے کہ جب ایمان نہ لایا ہو تو سارے نیک عمل کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ وہ ایمان لائے، تبھی اس کے عمل قابل قبول ہے۔ ایمان لانے کے بعد دوسرا رکن سب سے بڑا اور تمام فرائض میں اہم الفرائض اگر کوئی چیز ہے تو وہ نماز ہے۔ ایمان لانے کے بعد سب سے بڑا فرض ہے کہ تم ایمان لے آئے، مسلمان ہو گئے تو اپنے اوپر نماز کو لاگو کرو، لازم سمجھو کہ تم پر نماز فرض ہے۔ اور تیسرا رکن ہے کہ اللہ نے اگر تمہیں مال دیا ہے تو اس مال میں سے شریعت نے جو مقرر کیا حصہ اس کی زکوٰۃ نکالو۔ روزہ رکھو پہلے، اور روزہ رکھنے کے بعد چوتھا یہ زکوٰۃ کا مقام ہے۔ زکوٰۃ دینے کے بعد بھی من استطاع الیہ سبیلا، اگر تم زاد راہ رکھتے ہو، یعنی حج کرنے کے لیے اتنا پیسہ تمہارے پاس اکٹھا ہو گیا کہ آپ جا کر کے واپس آ سکتے ہیں، اور ذات راہ راستے کا خرچ اور جانے کے بعد جتنے دن آپ وہاں رہیں گے اپنے پیچھے والوں کے لیے خرچ دے کر کے جائیں، اگر اتنا مال جمع ہو گیا ہے تو اس پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ حج فرض زندگی میں ایک بار حج فرض ہے، تو اب اس سے مسئلہ یہ صاف ہو گیا کہ جس کے پاس بھی 5 یا 6 لاکھ روپیہ ہے اس پر حج فرض ہو گیا، اور حج فرض ہونے کے بعد اگر وہ حج ادا نہ کرے تو وہ پھر مجرم ہوگا، گنہگار ہوگا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کے قرب و زوال میں اگر کوئی مالدار انتقال ہو جاتا اور آپ کو پتہ چل جاتا کہ یہ مالدار تھا، اس پر حج فرض تھا اور اس نے حج نہیں کیا اور مر گیا، تو امام اعظم ابو حنیفہ اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے اور اس کے جنازے میں شریک بھی نہیں ہوتے تھے۔ اور آپ نے پھر دلیل دی، ترمذی شریف کی حدیث، آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس پر حج فرض ہو گیا اگر وہ حج ادا نہ کرے، اس فرائض سے سپردوش نہ ہو، تو وہ یا تو یہودی ہو کر مرے گا یا عیسائی ہو کر مرے گا۔ جب وہ یہودی مرے گا یا عیسائی مرے گا
اسی لیے امام اعظم ابو حنیفہ اس کے جنازے میں نہ شریک ہوتے تھے نہ اس کی جنازہ کی نماز آپ پڑھاتے تھے۔ تو ضروری ہو گیا کہ جن کے اوپر 5-6 لاکھ روپیہ جس کے پاس بیلنس موجود ہو، پھر کوئی بہانہ نہیں ہوگا کہ بیٹی کی شادی کرنا ہے، بیٹے کا منگنی کرنا ہے، یا مکان بنانا ہے، یا دکان بنانا ہے۔ پہلا فرض اس پر حج ہو گیا، اور اس فرائض سے اگر سبکدوش نہیں ہوتا، اللہ نہ کرے اگر موت آ گیا تو مسلمان کی موت وہ نہیں مرے گا بلکہ عیسائی اور یا یہودی ہو کر مرے گا۔ کتنی بڑی وعیدیں ہیں کہ آج مسلمان ان باتوں پر غور و فکر نہیں کرتا کہ مجھے اللہ نے جب مال دیا۔ آج فکر ہمیں کیا ہوتی ہے کہ ہمارے پاس اگر دولت موجود، حج کا پیسہ موجود ہے، تو ہمیں یہ فکر ستانے لگتی ہے کہ میں حج پڑھنے اگر چپکے سے جاؤں گا تو محلے والے کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے، ان کو کھلائے بغیر میں چلا جاؤں گا تو لوگ کیا کہیں گے، لوگ تانا دیں گے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جو فرض ہے اسے ہم ایک طرف رکھ کر کے جو فرض نہیں ہے اس چیز کو ہم نے اپنے اوپر لاگو کر لیا ہے۔ جس طرح مثال کے طور پر اب شادی میں ساری چیزیں اگڑن بگڑن، یہ 250 بارات، یہ جو ہم نے فرض جان لیا ہے، یہ کوئی فرض نہیں ہے۔ چکن بریانی اور 3 طرح کے اس میں ڈشز لگانا، یہ کوئی فرض نہیں ہے، یہ ہم نے اپنے اوپر فرض کر لیا ہے۔ 2 لاکھ کی منگنی کرنا، یہ ہم نے اپنے اوپر فرض کر لیا ہے۔ 25,000 کے ٹوٹے پھوڑنا، یہ ہم نے اپنے اوپر فرض کر لیا ہے۔ اللہ نے کوئی فرض نہیں کیا ہے، اور جو فرض تھا اسے ہم سے ایک طرف ہو گئے، اور ہم سماج کے ڈر سے لوگوں کی نظروں میں اونچا بننے کے لیے، رشتہ داروں کے نظروں میں بڑے بننے کے لیے ہم حج جیسے اہم فریضہ کو ہم ٹالتے جاتے ہیں۔ اس سال نہیں، آگے سال کر لیں گے، آگے سال نہیں، اس سے آگے سال کر لیں گے، جبکہ بینک میں پیسہ بیلنس اتنا موجود ہے کہ ہم حج پڑھنے جا سکتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ اگر اتنا پیسہ تمہارے پاس آ جائے کہ اگر حج کا وقت ہے تو آنے والے سال کا انتظار نہ کرے بلکہ حج کے لیے کوشش کرنا شروع کر دے، حج کے لیے کوشش کرنا شروع کر دے۔ تو میرے دوستو، یہ حج صاحب نصاب پر بڑا اہم فرض ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ سَبِيلًا، تمہارے اوپر ضروری ہے کہ تم اللہ کے گھر کا حج کرو۔ من استطاع الیہ سبیلا، اگر تم طاقت رکھتے ہو، ذاتی راہ رکھتے ہو، فإن اللہ غنی عن العالمین۔ یہ سارے بہانے، یہ ساری چیزیں جو تم بول رہے ہو، ان چیزوں کو اللہ کو فکر نہیں ہے، وہ غنی العالمین ہے، وہ تو ساری چیزوں سے بے نیاز ہے، وہ تو دونوں عالم سے بے نیاز ہے، تمہاری ان چیزوں کی فکر ہی نہیں ہے اسے۔ فإن اللہ غنی عن العالمین، تو اللہ بے نیاز ہے ان چیزوں سے۔ اللہ نے تم پر حج فرض کیا ہے، اور یہ ایسے فرائض ہیں جس سال یہ فرض ہو جائے، اس سال اگر حج ادا نہ کرے وہاں سے گناہ شروع ہو جاتے ہیں، وہاں سے گناہ شروع ہو جاتا۔ فرض ہوا اور اس نے کوشش کرنا چھوڑ دیا، بہانے پہ بہانے لگا رہا ہے، اس سال دکان لے لوں، آگے سال جاؤں گا، اس سال ایک مکان میں رہ رہا، اوپر کا دھابا مار لوں پھر جاؤں گا، بیٹی کی منگنی کر لوں، بیٹے کا ولیمہ کر لوں پھر جاؤں گا۔ تو یہ ساری چیزیں اس کو گناہ میں مبتلا کرتا ہے۔ مرنے کے بعد، برتھ سرٹیفکیٹ بننے کے بعد یہ فوراً تقسیم ہو جائیں گے۔ آپ کے پلے اگر کچھ آئے گا تو سوائے عذاب کے
اللہ آپ گناہ کے آپ کے پلے اور کچھ نہیں آئے گا۔ اس لیے آپ اپنے وراثت کے آپ مالک ہیں، بچے مالک نہیں ہیں۔ جب آپ پر حج فرض ہو جائے تو سب سے پہلا کام یہ کرنا چاہیے من استطاع الیہ سبیلا، کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس فرض سے ہم سبکدوش ہو جائیں۔ بزرگان دین صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ ایک ایک حج نہیں بلکہ 10 حج کیا کرتے تھے۔ خود امام حسن و حسین نے آپ نے دونوں نے 25 حج فرمائے، 25 حج فرمائے۔ پاؤں میں چپل نہیں ہے، چلنے کے لیے سواری نہیں ہے، چل کے جا رہے ہیں، دیوانہ وار جا رہے ہیں، لیکن حج ادا فرما رہے ہیں۔ تو ایسا فریضہ ہے یہ۔ اور حج فرض ہونے کے بعد فَإِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثٌ وَلَا فُسُوقٌ، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب تم حج کرو اور یہ فسق و فجور سے تم جب بچ جاؤ تو اللہ فرماتا ہے کہ حج کرنے کے بعد تم ایسے ہو جاؤ گے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، سارے گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ حج بڑا اہم فریضہ ہے۔ مکہ شریف اتنا مقدس اور بابرکت جگہ ہے کہ آپ اپنے مکان میں نماز پڑھیں تو ایک نماز کا ثواب ہے، مسجد میں آ کر کے پڑھیں تو 17 نمازوں کا ثواب ہے، اسی نماز کو مسجد نبوی میں پڑھیں تو 50,000 نماز کا ثواب ہے ایک نماز پڑھنے سے، اور اسی نماز کو آپ حرم شریف میں پڑھیں، کعبۃ اللہ میں پڑھیں تو ایک نماز پڑھیں 1,00,000 نمازوں کا ثواب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، ہمیں پتہ نہیں کہ کون سے وقت میں یہاں پر اللہ کی رحمت برستی ہے، کیا خطبے میں برستی ہے، کیا تقریر کے وقت میں برستی ہے، کیا جماعت کے وقت میں برستی ہے، کیا دعا کے وقت میں برستی ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کعبۃ اللہ وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ کے 120 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور آقا نے ارشاد فرمایا وقت اور ساعت بھی بتایا کہ ایسے ایسے وقت میں وہاں پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں جب حاجی کعبۃ اللہ کا طواف کرتا ہے تو ان حاجیوں پر اللہ کی 60 رحمتوں کی بارش ہوتی ہے۔ جب حاجی بیت اللہ میں نماز پڑھتا ہے، وہاں پر نماز ادا کرتا ہے تو 40 رحمتوں کی برسات ہوتی ہے۔ کوئی عبادت نہیں کرتا ہے، طواف نہیں کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، صرف بیٹھ کر کے کعبے کو ٹکٹکی باندھ کر کے دیکھتا رہتا ہے تو اس پر 20 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، آقا نے وقت اور ساری چیزیں بتا دی کہ وہاں پر پہنچنے پر تم کتنی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، اور مفسرین بیان کرتے ہیں کہ جس پر وہاں کی رحمتوں کے چھینٹے پڑ گئے سمجھ لو اس کا مقدر سنور گیا، اس کی تقدیر بن گیا۔ تو دوستو اور بزرگوں، بزرگان دین صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے آقا سے انہوں نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ کیا ہم پر حج ہر سال فرض ہے؟ آقا خاموش رہے۔ پھر ایک صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ کیا ہم پر ہر سال حج فرض ہے؟ آقا خاموش رہے۔ پھر تیسری بار کہنے پر آقا نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے جانثارو،
اگر میرے منہ سے نکل جائے، میرا زبان اگر ہل جائے، میرے لب اگر جنبش کرنے لگے کہ ہر سال فرض ہے، تو مالداروں پر ہر سال حج فرض ہو جائے گا۔ لیکن اے میرے جانثارو، صاحب استطاعت پر، مالدار پر صرف زندگی میں ایک بار ہر فرض ہے، لیکن اللہ جب انہیں دولت دے تو اس کے لیے نفل ہے کہ ہر 5 سال کے بعد حج کو ریپیٹ کرے۔ اور اس میں آقا نے دوسری بات یہ بھی بتائی کہ ایک حج ایسا بھی ہے کہ جب وہ آدمی حج کے لیے جاتا ہے تو اس سے کئی آدمی کی مغفرت ہو جاتی ہے، اور جسے حج بدل کہتے ہیں۔ حج بدل، جیسے اللہ نے آپ کو دولت دیا ہے، آپ کے پاس مال ہے، لیکن آپ کے ٹانگوں میں، آپ کے جسموں میں طاقت نہیں ہے، اللہ نے مال دیا ہے، تو آپ اپنے رشتہ دار میں سے، اپنے محلے میں سے جسے اچھا سمجھیں اسے تیار کریں کہ تو میرے بدلے حج پڑھ لے، تو میرے بدلے حج پڑھ لے۔ اگر اس کو آپ نے حج پڑھایا اور وہ حج کے لیے گیا تو مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ جو پڑھنے گیا حج بدل، جس کے لیے پڑھنے گیا اللہ اس کی بھی بخشش فرما دیتا ہے، اور جس کے لیے گیا اس کی بھی بخشش فرما دیتا ہے، اور جو گیا اللہ تبارک و تعالی اس کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو ہمیں یہ بھی کام کرنا چاہیے کہ کبھی ہمارے ماں باپ، رشتہ دار، اگر ان کے پاس اتنا پیسہ ہے، اگر نہیں جا سکتے ہیں، تو ہمیں ان پیسوں سے دوسروں کو حج پر بھیج کر کے اس کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ ایسے تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حج کا ثواب حاصل کرنے کے لیے بے شمار طریقے بتائے۔ ایسا نہیں ہے کہ حضور نے غریبوں کو محروم رکھا کہ تمہیں حج کا ثواب نہیں ملے گا، بلکہ آقا نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی فجر کی نماز پڑھے اور پھر اسی جگہ بیٹھے تسبیح و تحلیل کرے، سورج نکلنے کے بعد اگر چاشت اشراق کی 2 رکعت نماز پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حج کا ثواب عطا فرمائے۔ گھر میں بھی حج ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے گھر میں بھی حج ہے، کہ بوڑھے ماں باپ ہو، بچہ گھر آئے، مسکرا کر کے ماں باپ کو دیکھ لے، اسے حج کا ثواب عطا ہو جائے۔ ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے کہا، یا رسول اللہ، اگر میں 10 بار دیکھ لوں اپنے ماں باپ کو مسکرا کے، تو آقا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی رحمت میں، اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اے میرے جانثار، اگر محبت کی نظر سے ماں باپ کو 10 تو کیا 100 مرتبہ دیکھے گا تو اللہ تمہیں 100 حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ماں باپ کی خدمت کرنے سے، دیکھنے سے بھی حج کا ثواب ملتا ہے۔ تو حج کا ثواب یہاں پہ بھی ہے، لیکن یہ حج ایسا ہے کہ اس میں کوئی آپ کو ہار نہیں پہنائے گا، کوئی ایئرپورٹ تک چھوڑنے نہیں آئے گا، کوئی آپ کو گلے نہیں ملے گا، لیکن یہ حج ہے، اس کا ثواب ملے گا۔ تو حج اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ تم اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے تم حج کرو اگر تم صاحب استطاعت ہو۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اللہ دونوں جہان سے بے پرواہ ہے، اسے کسی کی فکر نہیں ہے۔ اس لیے آپ پر اگر حج فرض ہے تو ضرور کوشش کریں اور جائیں، چاہے جیسے بھی ہو کوشش کریں، اور یہ کھلانے پلانے والا یہ رسم سب پیچھے چھوڑیں
پہلے فرائض ادا کریں اور پھر یہ سب کام ہوتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو، ہم کو، سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے کچھ اور بات مزید سماعت کر لیں۔ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹویٹر ہو یا فیس بک پر ہو، بڑی تیزی سے یہ بات پھیل رہا ہے اور لوگ جان بھی رہے ہیں اس بات کو کہ آج مسلم معاشرے میں آج ہماری بہو بیٹیاں، جو خاص طور سے میں نے جب اس پر گہری نظر ڈالی تو مجھے یہ پتا چلا کہ جو لڑکیاں باہر سروس کرتی ہیں وہ اکثر غیر مسلموں کے ہتھے چڑھ جاتی ہے، ان کے جال میں پھنس جاتی ہے۔ پھر انجام، ابھی 2 مہینہ پہلے میں اندور کا ایک واقعہ پڑھا تھا، ایک مسلم لڑکی، ایک ہندو سے اس کی شادی ہوئی اور پھر اس کے مانگ بڑھتے گئے، آخر کار اسے جلا کر کے مار دیا گیا، اس کی لاش فٹ پاتھ پر ملی۔ میرے دوست اور بزرگوں، بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کا خیال ہمارا کوئی اور نہیں کرے گا، بلکہ ہم اپنی بیٹیوں کا خیال ہمیں ہی رکھنا ہے۔ آپ کی بیٹیاں، میری بیٹیاں جہاں جاتی ہے ہم اس پر گہری نظر رکھیں۔ اور سب سے بڑا بیماری یہ موبائل، جو ہم 25,000 30,000 کا لے کر کے جب اس کو دے سکتے ہیں تو ہمیں اس بات کا اختیار بھی ہے کہ اس کے موبائل کو ہم چیک بھی کریں کہ آخر اس موبائل میں کیا کیا ہے۔ اس میں ہم اپنی کیا وہ ٹیوشن جا رہی ہے کہ یہ ٹیوشن کے بجائے کہیں پارک میں بیٹھی ہوئی ہے، کہ یا ٹیوشن کے بجائے، اسکول جانے کے بجائے کہیں ہوٹل میں تو نہیں کھانا کھا رہی ہے۔ اس باتوں کی فکر کوئی اور نہیں رکھے گا، کیونکہ ہم اتنے لاپرواہ ہو گئے ہیں، اتنے بے پرواہ ہو گئے ہیں، صرف اسکول میں ڈال دینے سے، کہیں ایڈمیشن کرا دینے سے ہم اپنے فرض سے سبکدوش نہیں ہو جاتے ہیں، بلکہ ہمارا فریضہ ہے قوم کی ایک بیٹی اگر ادھر چلی جائے گی تو پورے قوم کی رسوائی ہوگی، پورے قوم اس سے بدنام ہوگا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اچھا ہوا فلانا کی بیٹی چلی گئی، چل ہماری بیٹی تو محفوظ ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، یہ ہماری سوچ ہو سکتی ہے، ایسی غلط سوچ ہو سکتی ہے، لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ السلام علیکم کا مطلب یہی ہے کہ آپ جب مجھے سلام کر رہے ہیں تو میں نے اس بات کی آپ کو ضمانت دے دی کہ اے میرے بھائی، میری ذات سے، میرے ہاتھ پاؤں سے تیری بہن بیٹیوں کی عزت محفوظ ہو گیا۔ اب مجھ سے تمہارے بہن بیٹیوں کو تمہیں کوئی خطرہ نہیں۔ آپ نے کہا وعلیکم السلام، تو آپ نے بھی یہ گارنٹی دے دی اے میرے بھائی تم پر بھی سلامتی ہو۔ تم نے جو کہا اس بات کا وعدہ میں بھی کرتا ہوں کہ تمہاری بہن بیٹیوں کی عزت میرے ہاتھوں سے، میرے زبانوں سے، میرے پاؤں سے، میرے اور چیزوں سے تمہاری بہن بیٹیوں کی عزت محفوظ رہے گی۔ اس لیے قوم کی بیٹی ہماری بیٹی ہے اور اس بات پر ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہمیں کہاں جا رہی۔ یقیناً ایجوکیشن بہت ضروری ہے، پڑھانا بہت ضروری ہے۔ آج کے زمانے میں جو نہیں پڑھے گا یا نہیں پڑھائے گا اس سے زیادہ کم ظرف اور اس سے زیادہ محفوظ دل یا کاہل آدمی کوئی نہیں سمجھتا۔ پڑھائیں، اپنے بچے کو پڑھائیں، لیکن ادب کے دائرے میں رہ کر کے اسلام کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے پڑھائیں۔ اسے ایجوکیشن دینا منع نہیں ہے۔ ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، پروفیسر بنائیں، پولیس والا بنائیں۔ ہماری قوم کو ضرورت ہے، مولوی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس قوم کو ضرورت ہے ایک پروفیسر، ایک IPS آفیسر کی ضرورت ہے۔ اس قوم کو ایک اچھا پولیس والے کی ضرورت ہے، جہاں 10 نوجوان کھڑے ہو تو اس کی حفاظت کر سکے۔ قوم کو ضرورت ہے ہماری۔ تو آپ اس بارے میں سوچیں کہ ہماری بہو بیٹیاں کہاں جا رہی ہیں، ان کی عزت محفوظ ہے کہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو، ہم کو، سب کو